السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عبدالمعیز اور عبدالمعیز آفیشیل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستوں، ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ ساتھ دنیا ہر لمحے بدلتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ اب آپ کی خبریں انسانوں کی بجائے کمپیوٹر روبوٹس پر کر سنایا کریں گے۔ پاکستان میں ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس نیوز اینکر کے نام سے تیار کی گئی ہے۔ کون ہے اور کیسے دوسرے نیوز اینکر سے مختلف ہے؟ ٹیکنالوجی کی اس ترقی سے انسان کی زندگیاں متاثر ہوں گی اور بہت سے نئے موقع کھلنے کے ساتھ ساتھ دنیا کو کن خطرات کا سامنا ہے، یہ سب جاننے کے لیے اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو دوستو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس دراصل کمپیوٹر کی ایک فیلڈ ہے جس کا مقصد کمپیوٹرز کو انسانی جیسی عقل دینا ہے تاکہ کمپیوٹرز بھی انسانوں کی طرح باتوں کو سمجھ کر فیصلہ کر سکیں اور انسانوں کی طرح کام کریں اور بات کر سکیں۔ اس طرح بہت سے کام جن کے لیے انسانوں کی ضرورت پڑتی تھی اور انسان اس میں کام کرتا تھا اور اب کمپیوٹر کے ذریعے کیے جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ کمپیوٹر کا آغاز ایک سادہ سی مشین کے طور پر ہوا تھا۔ پہلا کمپیوٹر ایک ایسی مشین تھی جو سائز میں بہت بڑا تھا اور ایک سادہ سا ریاضی کا سوال حل کرنے میں بھی بہت وقت لیتا تھا۔ آہستہ آہستہ ترقی ہوتی گئی اور ٹیکنالوجی بہتر ہوتی گئی، کمپیوٹر کا سائز چھوٹا ہوتا گیا، جیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا مزید آسان ہو گیا، اور گزشتہ کچھ سالوں سے ہم نے دیکھا کہ ایسے پروگرامز تیار کیے گئے جو انٹرنیٹ پر موجود انفارمیشن کو استعمال کر کے لوگوں کی باتوں کے جوابات دیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایسے پروگرامز کو بھی دیکھنے کو ملے جو کچھ الفاظ لے کر کسی بھی طرح کی تصویر بنا سکتے ہیں۔ وہ کوئی پینٹنگ بھی ہو سکتی ہے اور کوئی ایسا منظر بھی جو حقیقت میں موجود ہی نہ ہو۔ یہ سب کچھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ممکن ہوا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہی ایک حصہ روبوٹ بھی ہیں جن کو خاص ہدایت دی جاتی ہیں کہ روبوٹس انہیں سمجھ کر اپنا کام سر انجام دیتے ہیں۔ سری الیکسا اور سنیپ چیٹ ایپلیکیشن میں مائی اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے تیار کیے گئے چیٹ روبوٹس ہیں جو لوگوں کی بات سمجھ کر ان کے مطابق انہیں جواب دیتے ہیں۔ ناظرین، اس فیلڈ میں ایک تازہ ترقی یہ ہوئی ہے کہ خبریں پیش کرنے کے لیے ایسے اینکر پرسن بنائے گئے ہیں جو کہ حقیقت میں موجود نہیں ہیں۔ انسانوں کی طرح دکھنے والی اور بات کرنے والے یہ انسانی حقیقت میں کوئی انسان نہیں بلکہ یہ کمپیوٹر سے بنائے گئے ہیں جو کہ اینکر پرسن کا کام دیتے ہیں۔ مختلف ممالک جیسے کہ چین اور انڈیا سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس نیوز اینکرز کی خبریں آنے کے بعد پاکستان میں بھی ایک ایسی نیوز اینکر بنا لی گئی ہے جو کہ انسان کی سی دکھتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایک انسان نہیں بلکہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ نیوز چینل GNN نے اپنے نیوز شو میں امبر نام کی اس نیوز اینکر کا تعارف کروایا ہے اور وہ ٹیکنالوجی سے متعلق خبریں پڑھ کر سناتی ہے۔ دوستو، یہ صرف ایک آغاز ہے اور اس میں مزید بہتری کی جا رہی ہے۔ اس چیز کی تیاری کی جا رہی ہے کہ مستقبل میں کمپیوٹر سے بنایا گیا یہ نیوز اینکر مکمل شو چلائیں گے، یعنی کہ انسانوں کی طرح وہ دوسرے مہمانوں سے بات کریں گے اور ان کی بات سے متعلق اگلا سوال کریں گے اور پوری گفتگو کمپیوٹر سے بنائیں گے، یہ اینکر پرسن چلائیں گے۔ یہ یقیناً ٹیکنالوجی میں ایک نیا موڑ ہے اور کئی لوگوں کی دلچسپی کا باعث بھی ہے، لیکن اس سے کچھ خطرات بھی لاحق ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو خطرہ یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے جب بہت سے کام کمپیوٹر کی مدد سے کیے جانے لگیں گے تو یہ انسانوں کی جگہ لے لیں گے۔ وہ کام جس کے لیے انسانوں کو ملازمت دی جاتی تھی، اس کے بدلے آپ کمپیوٹرز آ جائیں گے، کمپیوٹر انسان کی جگہ لے لیں گے اور طرح بہت سے لوگوں کو اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا اور پھر اس گاڑی کی شرح میں اضافہ ہوگا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے فائدے اور نقصان کے بارے میں بہت بحث کی جاتی ہے اور اس پر کئی لوگ گفتگو کرتے ہیں، کیا واقعی کمپیوٹر انسان کی جگہ لے لیں گے یا نہیں؟ تو یہ بات ہے کہ جب کمپیوٹر اس قابل ہو جائیں گے کہ کمپنیز کمپیوٹر سے کام لے کر کم وقت میں اور کم خرچ میں اپنا کام ایک بہتر انداز میں کر سکیں تو یقیناً وہ انسانوں کی جگہ پر کمپیوٹر سے کام کروانے کو ترجیح دیں گی۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کمپیوٹر کو چلانے اور کنٹرول کرنے کے لیے انسانوں کی ضرورت ہے۔ ایسے پروگرامز بنانے کے لیے انسانوں
انسانوں کی ضرورت ہے، جدید ترین روبوٹس ہوں یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ان کو کنٹرول کرنے والے بھی انسان ہیں، اس لیے ٹیکنالوجی کی اس دور میں وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو کہ اس ٹیکنالوجی کو ساتھ ساتھ سیکھتے رہیں اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ ساتھ اپنی صلاحیتوں کو بھی اضافہ کرتے رہیں۔ کام کا انداز بدل رہا ہے، لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس مکمل طور پر انسانوں کی جگہ نہیں لے سکتی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے صرف انہی لوگوں کو خطرہ ہے جو کہ اس ٹیکنالوجی کو سیکھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اس سے ڈرتے ہیں یا اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ناظرین، ایلن مسک دنیا کے امیر ترین انسانوں میں شمار ہوتے ہیں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ ایلن مسک نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس لوگوں کی سوچ سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ اس کے انٹرویو کے کچھ عرصے بعد آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنائے گئے ایک روبوٹ جس کا نام صوفیہ تھا، اس روبوٹ میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ میں انسانوں کو تباہ کر دوں گی۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مقصد یہ ہے کہ کمپیوٹر کو انسان کی طرح سوچنے اور سمجھنے کا فیصلہ کرنے اور کام کرنے کی صلاحیت دے دی جائے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب کمپیوٹر انسان سے جتنے یا انسان سے زیادہ سمجھدار ہو جائیں گے اور انسانوں کی طرز پر سوچنے اور فیصلہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو ممکن ہے کہ وہ انسان کے مقابلے پر اتر جائیں اور انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کریں۔ بڑے لیول پر دیکھا جائے کہ جہاں بڑے اور اہم سسٹم میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کیا جائے گا اور کمپیوٹر کی مدد سے فیصلے کیے جائیں گے، تب اگر ان روبوٹس نے انسانوں کے مقابلے میں آنے کا فیصلہ کر لیا تو یقیناً یہ ایک بہت بڑے نقصان کا آغاز ہو سکتا ہے۔ چیٹ جی ٹی پی اس طرح کا ایک آن لائن ٹول ہے جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرتا ہے۔ کچھ دن پہلے چیٹ جی ٹی پی کی طرف سے ایک ویڈیو پیش کی گئی جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ کس طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے لوگوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے اور ان کی پرائیویسی بالکل ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس ویڈیو میں انہوں نے دکھایا کہ ایک میاں بیوی اپنی بچی کی تصویر اور ویڈیو انٹرنیٹ پر شیئر کرتے تھے۔ مختلف آن لائن ٹولز کو استعمال کر کے چیٹ جی ٹی پی کی ٹیم نے اس بچی کی آواز میں ایک ایسا میسج چلایا جو کہ اس بچی نے کہا ہی نہیں تھا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جسے اے آئی کہا جاتا ہے، اس کی مدد سے اس بچی کی تصاویر کو بدل کر اس شکل میں تبدیل کر دیا گیا جو کہ بڑی عمر کی اس بچی کی شکل جیسی تھی۔ اس ویڈیو میں انہوں نے بتایا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے کس طرح سے لوگوں کو نقصان پہنچانے کا خطرہ ہے۔ وہ انٹرنیٹ پر موجود آپ کے ڈیٹا کا استعمال کر کے اس سے ایسی آڈیو بنا سکتا ہے جس میں آپ کچھ ایسا کہہ رہے ہوں گے جو آپ نے کہا ہی نہیں تھا، یا آپ کی تصاویر کا استعمال کر کے ایسی تصاویر بنا سکتا ہے جو کہ حقیقت میں آپ کی۔ اس طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کر کے لوگوں کو مشکلات میں پھنسانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ یہ انٹرنیٹ کی دنیا میں جرائم کا ایک نیا دروازہ کھولنے کا راستہ ہے۔ دوستو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک اور خطرہ ہے ڈی فیک۔ دراصل کسی انسان کا ایسا کمپیوٹر ورژن ہے جو کہ بالکل اس انسان جیسا دکھتا ہے اور اس انسان کی آواز میں بات کر سکتا ہے۔ نقلی ہونے کے باوجود اس حد تک انسان سے ملتا جلتا ہے کہ یہ پہچاننا تقریباً ناممکن ہے کہ وہ اصل انسان ہے یا اس کا کمپیوٹر ورژن۔ اس کی وجہ سے بہت سے سیکورٹی مسائل ہو سکتے ہیں۔ کوئی انسان کسی کی آواز کا استعمال کر کے اس کے رشتہ داروں کو غلط معلومات دے کر اس کا جانی و مالی نقصان بھی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی انسان کو اس کمپیوٹر سے بنائی گئی ویڈیوز کا استعمال کر کے اسے جعلی قانونی کارروائیوں میں بھی الجھایا جا سکتا ہے۔ ان سب باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ موجودہ دور فتنے کا دور ہے۔ ٹیکنالوجی کی یہ ترقی اپنے ساتھ بہت سے شاندار موقع لے آ رہی ہے، لیکن وہیں کچھ شدید خطرات بھی لے آئی ہے۔ اب ضروری یہ ہے کہ ہم ان خطرات سے ہوشیار رہتے ہوئے اس کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔